بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جی اسم غیر متمکن کی دوسری قسم، کل ہم نے پہلی قسم مضمرات اور اس کی تمام تر تفصیلات کے بارے میں بات کی تھی، جس میں ضمائر میں تین طرح کی بنیادی ضمیریں ہیں۔ ضمیر مرفوع ہے، اور پھر اس میں آگے مرفوع متصل ہے اور منفصل ہے۔ اسی طرح منصوب ہے، متصل ہے اور منفصل ہے، اور مجرور ہے، وہ بھی دو طرح کی ہے، مجرور باضافت ہے اور بحرف جر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دو اور ضمیریں پڑھی تھیں، جس کو ایک کو ضمیر شان کہتے ہیں، اور وہ ضمیر شان یہ ہے کہ مذکر میں اسم سے پہلے اگر ضمیر آ جائے، اور اگر مؤنث میں آ جائے تو اس کو ضمیر قصہ کہتے ہیں۔ تو یہ ہم نے کچھ مضمرات کی تفصیل پڑھ لی تھی۔ آج ہم جو ہے وہ اسم غیر متمکن کی جو دوسری قسم ہے، جس کو ہم اسماء اشارات کہتے ہیں، آج ہم انہیں پڑھیں گے۔ تو اس میں اشارہ وہ اسم ہے جو اشارہ حسیہ کرتے وقت استعمال ہوتا ہے، اور اشارہ حسیہ وہ اشارہ ہے جو ظاہری اعضاء میں سے کسی کے ساتھ کیا جائے، جیسے ہم کہتے ہیں ہاتھ ہلا کے کہ ہاذا یہ، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ زا، تو اسی طرح زانی یعنی ہازانی، ہازینی، ٹھیک ہے نا، ہاتینی، ہاتانی، الائی، ہا الائی وغیرہ۔ یہ اس طرح ہم یہ جو اشارے کرتے ہیں، تو یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں جو ہے وہ اشارہ حسیہ۔ تو جہاں پر اسماء اشارات کے اندر جو ہے وہ بنیادی طور پر چار چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اس میں نمبر ایک ہے جی جو ہے وہ اسم اشارہ، یعنی وہ لفظ جس کے ساتھ ہم نے اشارہ کرنا ہے، مشار الیہ جس کی طرف ہم نے اشارہ کرنا ہے، مشار لہو کہ اشارہ کر کے جس کو ہم جو ہے وہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں، وہ مشار لہو ہے، اور مشیر جو ہے وہ یعنی اشارہ کرنے والا جو ہے، جو بندہ اشارہ کر رہا ہے وہ خود مشیر ہے، وہ اشارہ کر رہا ہے۔ باقی اسماء اشارات کے اندر جو ہے وہ اسماء اشارات جو ہیں وہ کچھ مذکر کے ہیں، کچھ مؤنث کے ہیں، جیسے زا، زانی اور زینی۔ زا، زانی اور زینی، تو اگر اس کے شروع میں آپ ہا لگا دیں تو ہا زانی، ہا زینی، اور اسی طریقے سے ہا زا۔ اور اسی طرح پھر تا، تی، تی، زی، زہی اور تہی، اور اسی طرح تانی اور تینی، یہ تثنیہ کے لیے دونوں اکٹھے استعمال ہوتے ہیں۔ واحد مذکر کے لیے زا استعمال ہوتا ہے، تثنیہ مذکر کے لیے تانی اور تینی، یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح واحد مؤنث کے لیے تا، تی، تی، زی، زہی، تہی، یہ استعمال ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ تانی اور تینی، یہ تثنیہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور جمع کے لیے الا استعمال ہوتا ہے، اور اس میں مذکر کے لیے اور مؤنث کے لیے الائی بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ہیں جی اسماء اشارات، جو کہ بہت زیادہ کامن ہیں اور بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں اس میں۔ اب دیکھتے ہیں ہم فوائد کی صورت میں۔ پہلا فائدہ ہے جی کہ کبھی جو ہے وہ اسم اشارہ کے شروع میں ہا لگاتے ہیں، جیسے ابھی ہم نے لگایا ہے کہ زا کے شروع میں ہم نے ہا لگایا تو وہ ہا زا ہو گیا۔ تو ہا جو ہے یہ عام طور پر تنبیہ کے لیے لگاتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مخاطب کو بیدار کر کے اپنی بات اس کی طرف اس کو متوجہ کرنا ہوتا ہے۔ تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ مخاطب کو بیدار کرنا ہے اور پھر اس کو اپنی بات کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ ہا لگانے کا بنیادی طور پہ مقصد جو ہے وہ یہ ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اسم اشارہ کے آخر میں کاف بھی لگاتے ہیں کبھی اور یہ جو کاف ہے، یہ کاف حرف ہے، اور اس کی شکل تو ضمیر جیسی ہے، لیکن یہ ضمیر کے حکم میں نہیں ہے بلکہ حرف کے حکم میں آتا ہے۔ چنانچہ کاف کی جو صورتیں ہیں اس میں 5 حروف بنیادی طور پہ ممکن ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 کا، کما، کم، کی، کما، کننا۔ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے جی؟ اگر مخاطب جو ہے سامنے والا واحد مذکر ہے تو صرف کاف لگا دیتے ہیں، جیسے زا کا، ٹھیک ہے جی، تو یہ کاف حرف خطاب ہے۔ اور اگر تثنیہ ہے تو پھر زا کما، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اگر جمع ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ ذا کم، یعنی کم بھی لگا دیتے ہیں، جیسے کہ آگے ہے جی وَلَٰكِنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، وَلَٰكِنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، یہاں پر اس میں اشارہ جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف ہے، تو اس وجہ سے
جو ہے وہ دا جو ہے وہ ایک استعمال ہوا، ٹھیک ہے، اور چونکہ جن کو بتایا گیا ہے تو وہ بہت ساری تھیں، تو اس لیے کنہ کا لفظ جو ہے وہ یہاں پر استعمال، ذالکن الذی لمتننی فی، یہ اس صورت میں سورہ یوسف کے اندر جب حضرت یوسف کو ماں زلیخا نے ان عورتوں کے سامنے نکالا باہر، تو اس صورت میں ماں زلیخا نے کیا کہا کہ ذالک الذی لمتننی فی، کہ یہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھیں، اب اس کو دیکھ لو۔ تو یہاں پر ذا جو ہے چونکہ وہ واحد ہے جس کی طرف اشارہ ہے، اور جن کے لیے اشارہ ہے وہ جمع ہے، تو اس لیے جو ہے وہ یہ کنہ استعمال کیا ہے۔ اس کے بعد ہے جی کہ اس میں اشارہ کے اندر جو ہے وہ جو تبدیلی ہے، تو اس میں اشارہ میں تبدیلی جو ہے وہ مشار الیہ کے اعتبار سے ہوگی، اور اسی طریقے سے حرف خطاب میں جو تبدیلی ہے وہ مخاطب کے لحاظ سے ہوگی، یعنی اگر مشار الیہ واحد ہے تو اس میں اشارہ واحد ہی آئے گا، اور جس کو بتایا جا رہا ہے وہ اگر واحد ہے تو اس صورت میں حرف خطاب واحد آئے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد ہے جی اس میں اشارہ کی جو ترکیب ہے، ترکیب واضح ہے کہ اس میں اشارہ کے بعد اگر کوئی اسم نکرہ آ جائے، معرفہ نہ ہو، تو اس میں اشارہ کو اس صورت میں ہم مبتدا بنا لیں گے اور بعد والے کو خبر بنا لیں گے، جیسے ھذا ذکر مبارک، اور اگر اس میں اشارہ کے بعد جو ہے وہ یا کوئی مضاف لفظ آ جائے یا علم آ جائے تو اس صورت میں بھی مبتدا خبر ہی بنیں گے، جیسے ھذا زید، تو اسی طرح غلام زید، ٹھیک ہے نا جی، ھذا غلام زید، تو اس صورت میں غلام زید مضاف الیہ ہو جائے گا، خبر بن جائے گا۔ اسی طرح تیسری صورت ہے جی کہ اگر اس میں اشارہ کے بعد کوئی اسم معرف باللام آ جاتا ہے، اس میں اشارہ کے بعد کوئی اسم معرف باللام آ جاتا ہے، تو پھر اس کی جو ترکیب ہے اس میں دو احتمال ہیں، ایک یہ ہے کہ اس میں اشارہ کو موصوف بنا لیا جائے اور بعد والے کو صفت بنا لیا جائے، یا پھر یہ کہ اس میں اشارہ کو مبین بنا لیا جائے اور بعد والے کو تبیین یا بیان بنا لیا جائے، جیسے ذالک الکتاب، تو معنی یہ ہوگا کہ یہ کتاب، اب یہاں پر یہ جو ہے وہ مرکب توصیفی ہے۔ اسی طرح تلک حدود اللہ، اب تلک کو مبتدا بنا لیں، حدود اللہ کو مبتدا اپنا خبر بنا لیں مضاف الیہ بنا کے، اولئک ہم خیر البریہ، اولئک کو مبتدا بنائیں، ہم کو پھر مبتدا بنائیں، خیر البریہ مضاف الیہ مل کر ہم کی خبر بنائیں، اور ہم مبتدا خبر مل کر اولئک کی خبر بنائیں، اور یہ پھر جملہ تا خبر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہا اولائی کفرۃ فجرہ، تو ہا کو مبتدا بنائیں اور کفرہ کو خبر اول بنائیں اور فجرہ کو خبر ثانی بنائیں۔ اسی طرح تلک المرأۃ الصالحہ، تو یہاں پر بھی جو تلکا ہے اس میں اشارہ موصوف بنائیں اور باقی کو اس کی صفت بنائیں، ٹھیک ہے۔ ذانکم عالمان جیدان، اسی طرح لا تقربا ہذہ الشجرۃ، تو بہت ساری اس کی مثالیں ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح جی اگر اس میں اشارہ کے بعد اگر اس میں موصول آ جاتا ہے تو پھر اس صورت میں اس کو کس طرح پڑھا جائے گا کہ اولئک الذین اشتروا الضلالہ، اب یہاں دیکھیں اولئک اس میں اشارہ ہے اور اس کے بعد اسم موصول آ گیا ہے، تو اس صورت میں بھی اسم موصول جو ہے وہ صلہ مل کر جو ہے وہ خبر ہی بنیں گے، اولئک اس میں اشارہ مبتدا ہوگا، الذین اسم موصول ہوگا، اشتروا فعل، الضلالہ مفعول مل کر، الذین کا صلہ موصول صلہ مل کر جو ہے وہ خبر بن جائے گی کس کی؟ مبتدا کی، اور یوں مبتدا خبر مل کر جملہ اس میں خبری ہو جائے گا۔ اس کے بعد آ رہا ہے جی نمبر 3 پہ اس میں موصول، انشاءاللہ تعالی اس کو ہم کل پڑھیں گے۔